بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کریم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی توفیق دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں اعتکاف کیا اور فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف سے انسان جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان سے زمین تک کا ہے۔ تو یہ بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بندہ معتکف ہو جائے، لیکن ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کر بیٹھتے ہیں اور نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق بن جاتے ہیں کہ ہاتھ کچھ آتا نہیں ہے، الٹا ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے سے پہلے اس کے آداب سیکھ لینے چاہیے کہ اعتکاف کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہم بڑے کریم رب کے دربار میں پیش ہونے لگے ہیں، تو جیسے ایک مجرم عدالت میں پیش ہوتا ہے یہ کیفیت ہو۔ پھر ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور زندگی میں جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کی تلافی کی اس میں صورت نکالیں۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی جیسے موبائل میں پہلے وہ گیمز کھیلتے رہتے تھے یا فضول وقت ضائع کرتے تھے، تو اعتکاف کی حالت میں بھی وہ اپنا موبائل ساتھ لے آتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے آتے ہیں، وہاں بھی کاروبار چلتا رہتا ہے، وہاں بھی یہی وقت ضائع کرنے کی صورتیں بناتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کہ خود رب تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہے اور انسان کسی اور کی طرف متوجہ، تو یہ ناقدری نہ کریں اس وقت۔ لہذا اپنے ساتھ موبائل لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا سنجیدہ طبیعت کا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے تلاوت کرتا ہے، تلاوت سنتا ہے، کتب پڑھتا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ ادروائز کوشش کریں کہ موبائل کو چھوڑ کر یہ 10 دن جدائی برداشت کر لیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملتی ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں تو ساری ہی عبادات انسان کر سکتا ہے، تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، نوافل پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنے کا جو اہم کام میں جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے احباب افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی کئی سالوں کی نمازیں وہ فوت شدہ ہوں گی جو انہوں نے پڑھی نہیں۔ اب عام طور پر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جی جب توبہ کر لی تو سب گناہ معاف، اگر جو فرائض تھے وہ بھی ختم۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کوئی فرض زندگی میں چھوڑا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے چاہے حقوق العباد سے متعلق ہے، حقوق العباد کا اگر کوئی فرض ہے، کوئی حق ہے، وہ تو ادا کریں گے یا اسے معاف کروائیں گے، تب جان چھوٹے گی، اس کے بغیر نہیں۔ اور حقوق اللہ میں یہ خاص طور پر جو نماز ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے اور جو دیگر فرائض ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ گناہ کی معافی مانگنے سے اس موقع پر نماز کو چھوڑنے کا جو گناہ تھا وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن نماز تو ذمے میں باقی رہے گی۔ لہذا اس نماز کی ترتیب بنائی جائے۔ تو اس کی آسان صورت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ میں بالغ ہوا اور اب میری عمر ایک مثال ہے کہ 25 سال ہے، اور 10 سال آپ لگا لیں کہ میں 10 سال پہلے بالغ ہوا تھا، تو 10 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ جس کے اندر میری نمازیں فوت ہوئی ہیں۔ تو اس میں 3 صورتیں ہیں، یا تو آپ نے بکثرت نمازیں چھوڑی ہیں، کبھی کبھی پڑھی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 سال کی میں نے پڑھی ہیں یا 2 سال کی پڑھی ہیں اور 8 سال کی مجھ سے چھوٹ گئی۔ اور اگر برابر تھا، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، 50-50 جس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ 5 سال کی میری نمازیں فوت ہو گئی اور 5 سال کی میں نے پڑھ لی۔ اور اگر اکثر پڑھتے تھے، کبھی کبھار چھوڑتے تھے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 سال یا 3 سال کی میری نمازیں باقی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس طریقے سے اپنی نمازوں کی تعیین کر لینی ہے اور سالوں کے حساب سے اس کا اندازہ لگا لینا ہے۔
اس کے بعد اب مثال کے طور پر 5 سال آپ کے پاس آ گئے کہ 5 سال کی نمازیں میری باقی ہیں، اب ان کی روٹین کیسے بنانی ہے؟ آپ روزانہ فجر کی نماز کے ساتھ بہت سارے دنوں کی فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ بہت سارے دنوں کی ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ فجر کی بھی پڑھ لیں، ظہر کی بھی پڑھ لیں، مغرب کی بھی پڑھ لیں، عصر کی بھی پڑھ لیں، عشاء کی بھی پڑھ لیں، مطلب چونکہ وہ فوت شدہ ہیں، اب ان کا کوئی وقت نہیں ہے، اب جب بھی آپ کو وقت مل رہا ہے اور دن کے اندر آپ دیکھ لیں مکروہ اوقات نکال لیں، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، یا سورج زوال کی حالت میں ہے یعنی سروں پر ہے، تو ان 3 حالتوں میں یہ مکروہ اوقات ہیں، ان کو نکال دیں۔ اس کے علاوہ جو اوقات ہوں گے آپ اس میں اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور 6 نمازیں دن کی قضا کرنی ہے، 2 فجر کی رکعتیں، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر، یہ 6 نمازیں ہوں گی، ان کو آپ نے قضا کرنا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت آپ اپنا لیں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ تو نیت آپ یوں کریں گے کہ میری جو زندگی کی سب سے پہلی فجر کی نماز فوت ہوئی تھی میں اس کو ادا کرنے لگا ہوں۔ جب آپ اس کو ادا کر لیں گے تو اگلی فجر میں بھی اب آپ کی یہی نیت ہوگی سب سے پہلے، کیونکہ جو پچھلی تھی نماز وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو پڑھی گئی، ادا ہوگی، اب اگلی جو نماز ہوگی وہ سب سے پہلی بن جائے گی، پھر آگے والی سب سے پہلی بن جائے گی۔ یا آپ یوں نیت کر لیں کہ میری جو سب سے آخر میں فجر کی نماز فوت ہوئی تھی میں اس کو ادا کرنے لگا ہوں، تو آخری 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 کہتے رہیں، تو اس طریقے سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تمام نمازوں میں یہی صورت اختیار کریں۔ اور دوسرا مسئلہ وہ حفاظ کرام سے ریلیٹڈ ہے، حفظ کرتے ہوئے یا حفظ کے بعد، چونکہ حفاظ کرام نے بار بار منزل پڑھنی ہوتی ہے، کبھی یہاں بیٹھ کر، کبھی وہاں بیٹھ کر، کبھی صبح کو، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو، تو آیات سجدہ بکثرت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن چونکہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، بار بار سجدہ مشکل ہوتا ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حفاظ بعد میں سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ حفاظ سجدے کرتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہزاروں سجدے ذمے میں وہ واجب ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کی روٹین بنائیں کہ ہر نماز کے ساتھ میں نے مثال کے طور پر 50 سجدے کرنے ہیں، تو اگر ہر نماز کے ساتھ وہ 50 سجدے کریں تو دن کے اندر دیکھیں کتنے زیادہ سجدے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی حالت میں ان اوقات کو غنیمت جانیں، نوافل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ روٹین بنائیں، اپنے نمازوں کی ترتیب بنائیں اور اندازہ لگائیں کہ میں کتنی نمازیں روزانہ پڑھوں گا، یہ کتنے دنوں کی نمازیں روزانہ پڑھوں گا کہ میری 5 سال کی نمازیں مکمل ہو جائیں گی یا 7 سال کی نمازیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس موقع کو غنیمت جان کر ان اوقات کو اعتکاف کی حالت میں یہ آپ قیمتی بنائیں۔ دوسرا میں 1-2 مسائل بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ بلا ضرورت شرعیہ و طبعیہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ تو اعتکاف کی بیجا پابندی اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اور بعض بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں ہم نے نوجوانوں کو دیکھا، وہ معتکفین تھے، وہ اس قدر منہمک تھے اور اہتمام کر رہے تھے پابندیوں کا کہ انہوں نے منہ لپیٹے ہوئے تھے اور صرف نماز کے لیے باہر نکلتے تھے اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ اعتکاف کی، یعنی کہ وہ بھی پابندی اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں جو ہیں بھی نہیں۔ اور جب افطاری ہوگی، افطاری کے بعد مغرب کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سارے نوجوان وضو خانے پر بیٹھے ہیں اور وہ خوش گپیوں میں مصروف ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو یہ بے اعتدالیاں ہیں، یعنی انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی حالت میں یہ نہیں معلوم کہ اعتکاف میں کیا پابندیاں ہیں۔ چہرہ چھپانا تو کوئی پابندی نہیں، معتکف ہو کر کوئی پردہ تو فرض نہیں ہو جاتا، اور کسی سے بات نہیں کرنی، بھئی بات کرنا تو ممنوع نہیں، آپ دین کی باتیں کریں، سارا دن کریں، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے آنا
یہ اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ جو پردہ لگایا جاتا ہے یہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے پردہ لگایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بے اعتدالی کیا کر رہے ہیں کہ بلا ضرورت وہ وضو خانے پر بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، تو اب آپ خود بتائیں ان کا کیا اعتکاف باقی رہا۔ تو اس لیے اعتکاف کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ اور میں جو اگر علماء کرام ائمہ مساجد میں سے کوئی اگر میری گفتگو سن رہے ہیں تو میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ معتکفین اگر آپ کی مسجد میں ہوں تو آپ ان کو کچھ وقت دیں، ان کو کچھ عقائد کی بابت کچھ نماز ان کی سن لیں، کوئی تلفظ اگر کسی کے ٹھیک کروا سکتے ہیں تو وہ کروا دیں، یعنی روزانہ آپ اپنا کوئی وقت طے کر لیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ معتکفین کو دیں، ان کے ساتھ کچھ مذاکرہ کریں تاکہ ان کو اس اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ ہو جائے اور یہ وقت قیمتی بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔